السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، دین اسلام مرد و خواتین دونوں کو کامیابی کے اصول بتاتا ہے اور دونوں کو ہی جہنم کے راستے سے بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے جو کوتاہیاں مردوں میں ہیں ان میں مردوں کی اصلاح فرماتا ہے، اور جو خامیاں عورتوں میں ہیں ان میں عورتوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ جہنم میں عورتوں کی کثرت کیوں ہوگی اور اس کی کیا وجوہات ہیں، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جل جلالہ اسی حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے۔ انشاءاللہ اس طرح ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ ہی کو ملے گا۔ پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں سب سے زیادہ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو اس میں عورتوں کی کثرت تھی۔ ایک مرتبہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تم کو اکثر جہنمی دیکھا ہے۔ عورتوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ ناظرین کرام، بہت ساری عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو یا اپنی خادماؤں کو یا اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں اور ان پر لان تان کرتی رہتی ہیں۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لان تان کرنے والی عادت سے خود کو بچائیں، اس لیے کہ اسلام میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے۔ حدیث پاک میں جہنم کے اندر کثرت سے پائے جانے کی دوسری وجہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تم شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ پیارے ناظرین، کئی ساری عورتوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری ہی کرتی ہیں، چاہے شوہر ان کے لیے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لے اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ کتنی ہی اچھائی کیوں نہ کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر و شکر کے بجائے ناشکری ہی کرتی ہیں، جس کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسی عورتوں کی احسان فراموشی، ان کی ناشکری اور زبان کی بد تہذیبی کی وجہ سے بعض اوقات انہیں دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ٹپٹ اور تانے سن کر گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ پہلی ہی فرصت میں ایسی عادتوں سے توبہ کر لیں، اور جس حال میں اللہ پاک نے شوہروں کے ساتھ رکھا ہے اسی کو غنیمت جانیں، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم رتبے والے کو دیکھیں تاکہ صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ ایک مرتبہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو انہیں ارشاد فرمایا کہ احسان کرنے والے کی ناشکری سے بچنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی حتیٰ کہ بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک جل جلالہ نے اسے شوہر کی نعمت سے نوازا اور شوہر کے سبب اس کو مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن پھر بھی جب عورت غصے میں ہوتی ہے تو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے اس سے کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں پائی، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح بے حیائی
اور بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا انہیں اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام ہیں جس کے متعلق احادیث مبارکہ میں سخت وعید آئی ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے نافرمانی والے کاموں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔